الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتہائی قابل قدر، لائق صد احترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد میں تخلیق کے 4 نمونے پیش کیے. بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. اور تیسرا نمونہ عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. چوتھا نمونہ، بقیہ ساری کی ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تمہارے یہ قبیلے ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو سکے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قبائل سے کسی کا تقدم یا کسی کی برتری نہیں. اللہ کے ہاں عزت کے لائق وہی ہوگا جو تقوی میں زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جن تعلیمات سے نوازا ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسی شخصیات ہیں جن کو شریعت نے احترام دیا ہے. ایک حقیقی والد ہے جس کے سبب انسان دنیا میں آتا ہے. اس کا احترام ہر شخص پہ واجب ہے، اور یہ احترام ہی اس کی عقل مندی اور دانش مندی کی دلیل سمجھی جائے گی. دوسری وہ شخصیت جس کو سسر یا خسر بولا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان.
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، بقیہ ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني۔ جس شخص کو نیک بیوی نصیب ہو جائے، اس کا آدھا ایمان مکمل کرنے میں اللہ نے اس کی مدد فرمائی، بقیہ آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو آدھے ایمان کی تکمیل کا سبب وہ شخص بنتا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے اخلاق والے اور دین والے کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اس کا بھی احترام شریعت نے سکھلایا ہے۔ تیسری شخصیت جو حقیقت میں بسا اوقات ان دونوں شخصیتوں کے احترام سے بڑے احترام کے حقدار بن جاتی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ استاد کی شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، میں تمہارے لیے باپ کے مقام پہ ہوں، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے؟ اعلمکم دینکم، میں تمہیں تمہارا دین سکھلاتا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، اور میں تمہیں سکھلانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کس پہلو کو بیان کیا کہ استاد یہ بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کی عظمت کا احترام بھی ہر شخص پہ واجب ہے۔ یہی وجہ ہے سلف کے اندر ہم دیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس انداز سے احترام ان کے اندر تھا کہ استاد کے سامنے بیٹھے وہ پانی نہیں پیتے تھے۔ اگر کتاب کا صفحہ چینج کرنا چاہتے ہیں بڑے آہستہ سے، اور لفظ کیا ہے لِأَلَّا يَسْمَعَ وُقْعَهَا، لیکن جلدی سے اس کو بدلنے سے جو آواز آئے گی استاد جو پڑھا رہا ہے اس کے فکر میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ اور حالت یہ ہے، سفیان رحمہ اللہ نے سچ کہا اذا تعلمت حرفا فكنت عبدا له، اگر تم نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھ لیا ہے تو تم اس کے غلام بن گئے۔ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک نہیں کرتا، اپنے مالک کے ساتھ برا سلوک روا نہیں رکھتا۔ تو یہ تین شخصیات ایسی ہیں جس کے احترام کو شریعت نے اجاگر کیا ہے۔